نبی اکرم کے دور میں ایک رواج تھا، ایڈاپٹڈ سن کو لوگ سگا بیٹا مانتے. ایڈاپٹڈ مطلب سمجھتے ہیں؟ منہ بولا بیٹا. جس بچے کو لوگ گود لیتے تھے اس کو سگا بیٹا مانتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا. وہ حضرت زید غلام بن کے آئے تھے اور اللہ کے نبی کی سرپرستی میں آئے تھے. آپ نے باپ بن کے ان کو پالا تھا. دنیا کی نظر میں زید اللہ کے رسول کے بیٹے بن گئے، لیکن اسلام کی نظر میں بچے کو پال لینے سے یا گود لے لینے سے وہ بچہ آپ کا سگا بیٹا نہیں بن جائے گا. یہ اسلام کا قانون ہے، اسلام کا نیم ہے. یہ تو وہ بیٹا جو متبنہ ہو، جو منہ بولا بیٹا ہو، جو ایڈاپٹڈ ہو، وہ بیٹا سگا بیٹا نہیں ہوگا. اب بڑے غور سے سننا میرے بھائی. زید کی شادی ہوتی ہے حضرت زینب سے، جو اللہ کے نبی کی پھوپھی کی بیٹی تھی. زینب نبی کی پھوپھی کی بیٹی تھی. ان کی شادی زید کے ساتھ ہوئی اور یہ شادی خود اللہ کے رسول نے آگے بڑھ کے کرائی تھی. شادی تو ہو گئی لیکن شادی سکسیس نہیں ہوئی. پتہ یہ چلا کہ میاں بیوی کے اسٹیٹس میں جب بہت زیادہ فرق ہوگا تو شادی ڈس بیلنس ہو جائے گی. اس لیے اگر آپ بہت پیسے والے ہیں تو بہت غریب گھر میں شادی جائز تو ہے، شریعت کے اعتبار سے منع نہیں ہے، لیکن اگر ڈس بیلنس ہوگا تو رشتوں کا چلنا مشکل ہو جائے گا. شادی دو پریواروں کا رشتہ ہوتا ہے. کبھی کبھی میاں بیوی تو آپس میں سمجھ لیں گے، پریواروں میں بڑا جھنجٹ لگا رہتا ہے. اس لیے جب شادی کی جائے تو یہ دیکھا جائے کہ ہم اپنے لیول، جو ہمارا لیونگ اسٹیٹس ہے، جو لائف اسٹائل ہے، جو ہمارا زندگی گزارنے کا معیار ہے، اس سے بہت اونچے یا بہت نیچے گھر میں اگر ہم شادی کریں گے تو ڈس بیلنس ہو جائے گا. یہ حکمت کا ایک تقاضا ہے. شرعاً جائز ہے، شرعاً کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان عورت سے شادی کر سکتا ہے. زید کی شادی حضرت زینب سے ہوئی. حضرت زید کی شادی سکسیس نہیں ہوئی، کیونکہ زید اگرچہ غلام نہیں تھے، بہت اچھے قبیلے کے تھے، مگر عرب میں وہ غلام بن کے ڈاکوؤں نے پکڑ لیا تھا، غلام بن گئے تھے وہ. تو عرب میں ایک رواج تھا کہ جو غلام ہے اس کو وہ عزت نہیں ملتی تھی جو آزاد کو ملتی تھی. تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زید کی رشتہ داری زیادہ چل نہیں پائی، شادی چل نہیں پائی. حضرت زید اللہ کے نبی کے پاس آئے. اے اللہ کے نبی، میں زینب کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں طلاق دینا چاہتا ہوں. اللہ نے اپنے نبی کو پہلے ہی بتا دیا تھا، اے میرے نبی، زینب کی شادی زید کے ساتھ سکسیس نہیں ہوگی اور زید اپنی بیوی زینب کو طلاق دیں گے، اور طلاق کے بعد جب عدت گزر جائے گی تو اے اللہ کے رسول آپ زینب سے نکاح کریں گے تاکہ اس رسم کو توڑا جائے جو سماج میں پھیل چکی ہے کہ منہ بولا بیٹا سگا بیٹا ہوتا ہے. اس رسم کو توڑنا آپ کو توڑنا ہوگا اور آپ کو زینب سے نکاح کرنا پڑے گا. یہ اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا تھا اللہ کے نبی کو. اللہ کے نبی اندر ہی اندر ڈر رہے تھے کہ اگر میں نے زینب سے شادی کر لی تو سماج تو بڑا تانا دے گا، کیونکہ سماج کی نظر میں تو زینب میری بہو ہے، بہو سے کون شادی کر سکتا ہے، تو سماج کو میں کیا جواب دوں گا. قرآن کہتا ہے کہ اے میرے نبی آپ یاد کیجئے جب آپ نے زید سے کہا امسک علیک زوجک واتق اللہ، جب زید آپ سے آ کر کے کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی میں زینب کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہوں، اور آپ کو ساری حقیقت معلوم تھی، لیکن آپ زید سے کہہ رہے تھے امسک علیک زوجک، اے زید اپنی بیوی کو طلاق مت دے، واتق اللہ، اللہ سے ڈر، اپنی بیوی کو طلاق نہ دے، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، اور اے میرے نبی آپ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جو اللہ سامنے لانے والا تھا. اللہ کو تو سامنے لانا تھا، آپ کا نکاح ہونے والا تھا زینب کے ساتھ، آپ یہ بات ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اوپن کرنا نہیں چاہ رہے تھے، مگر اللہ کو تو اوپن کرنا تھا. وَتَخْشَى النَّاسَ، اور اے میرے نبی آپ اس رواج کی وجہ سے لوگوں سے ڈر رہے تھے. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، جبکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار تھا کہ اس سے ڈرا جائے. اللہ، ساری زندگی کبھی ایسا نہیں ہوا
کہ نبی اکرم لوگوں سے ڈرے ہوں، لوگوں کی آپ نے پرواہ کی ہو، مگر یہاں جب حضرت زینب سے نکاح کا معاملہ آیا تو اللہ کے نبی کے دل میں ذرا سا خیال آیا کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اللہ نے کہا کہ تم اے نبی آپ کو اس کی پرواہ آپ کب سے کرنے لگے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ اے نبی خبردار، لوگوں کی پرواہ مت کیجیے، اللہ کی پرواہ کیجیے۔ اس نبی کا کلمہ ہم پڑھنے والے ہیں۔ شادی بیاہ کے معاملات میں، جائیداد کی وراثت کے معاملات میں، اپنے لین دین کے معاملات میں کتنی چیزیں ہیں جہاں ہم لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں۔ ہم رسم و رواج کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ اسی گاؤں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ ایک بار طے ہوا کہ بارات جائے گی، صرف 10 لوگ جائیں گے، علماء کے دستخط ہوئے، طے ہوا، لیکن بعد میں ٹھنڈے بستے میں بات پڑ گئی، نہیں عمل ہو سکا، کیونکہ یہ جو ہوا ہم نے اپنے دماغ پہ ڈالا ہوا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ ارے لوگ کیا کہیں گے میرے بھائی؟ ہمیں لوگوں کو جواب نہیں دینا، ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور لوگوں کی کیا اوقات ہے؟ لوگوں کی حیثیت یہی ہے کہ آپ شادی کریں گے، دعوت دیں گے، لوگ آپ کے پیسے کی دعوت اڑائیں گے اور جا کر کے آپ ہی کے پیسے کے بنے ہوئے کھانے کی برائی کریں گے۔ ارے یار کھانا اچھا نہیں تھا، چاول ایسا تھا، روٹی ایسی تھی، گوشت ایسا تھا۔ لوگوں کو کہاں سیٹسفائیڈ کر پائیں گے؟ یہ دنیا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ یہ دنیا سیٹسفائیڈ ہو بے نا، کبھی نہیں ہوگی یہ دنیا مطمئن۔ یہ دنیا آپ کی تعریف کب کرے گی؟ جس دن آپ مریں گے۔ آپ کی قبر پہ آدمی مٹی دینے آئے گا، کہے گا ہاں مولانا صاحب بالو چھلو، بالو مانو چھلو، اچھا آدمی تھا۔ یہ سننے کے لیے آپ کو مرنا پڑے گا۔ دنیا میں آپ اچھے سے اچھا کام کریں گے، کچھ لوگ تعریف کریں گے، مگر ٹانگ پکڑ کے کھینچنے والے ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی کی بہت پیاری حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو خط لکھا، کہا امی عائشہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے۔ حضرت عائشہ نے جواب دیا، اے میرے بیٹے معاویہ، میں تم کو نصیحت کیا کروں، میں تم کو اللہ کے رسول کی ایک حدیث پڑھ کے لکھ کر کے بھیج رہی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ نے فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرے گا، کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کر لیں تو اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، اور جو اللہ کو ناراض کر کے دنیا کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا، وَقَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، تو دنیا تو خوش ہو جائے گی مگر اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے حوالے کر دے گا۔ تو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اے میرے پیارے بھائیوں، جس طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہیں تو ایک ایک مسئلے کے بارے میں آپ علماء سے پوچھتے ہیں، مولوی صاحب انگلی کہاں ہلانی ہے نماز میں؟ مولوی صاحب سلام پھیرنا ہے تو کیسے سر گھمانا ہے؟ مولوی صاحب دونوں سجدوں کے بیچ میں کیا پڑھنا ہے؟ ہاتھ کہاں پہ باندھنا ہے؟ رفع الیدین کیسے کرنا ہے؟ رکوع میں پیٹھ کیسے ہوگی؟ سجدے میں پیٹھ کیسے؟ ایک ایک مسئلہ آپ پوچھتے ہیں۔ شادی بیاہ میں آپ کیوں نہیں پوچھتے؟ بیٹی کا حصہ دینے میں کیوں نہیں پوچھتے؟ اور باپ کے مرنے کے بعد لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب باپ کی طرف سے قربانی دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ ایک صاحب نے کل مسئلہ پوچھا کہ باپ نے میرا عقیقہ نہیں دیا تو میں اپنا عقیقہ تو دے دوں گا، باپ کا بھی عقیقہ نہیں ہوا تھا تو کیا باپ کا عقیقہ بھی میں کر سکتا ہوں؟ بڑی چنتا ہے بھائی آپ کو اپنے باپ کی۔ باپ دنیا میں زندہ رہتا ہے، کھانستا رہتا ہے، اس کو کھانسی کی دوا دلانے کی تیرے پاس فرصت نہیں۔ بوڑھی ماں بیچاری بستر پہ گندگی کرتی ہے، اب تو ناک پر انگلی رکھ کے وہاں سے چلا جاتا ہے، کبھی ماں کی خدمت کا خیال تجھے نہیں آیا۔ اور ماں اور باپ کے مرنے کے بعد تو بڑا دھان کر رہا ہے ان کی طرف سے، ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہیے کہ نہیں، حج کرنا چاہیے کہ نہیں، ہر مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ اگر آپ کے والد نے اپنی بہن کو ترکے میں حصہ نہیں دیا، آپ کی پھوپھی کو
یعنی آپ کے والد نے، آپ کے ابو نے اگر اپنی بہن کو حق نہیں دیا تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ وہ حق دے دیں تاکہ آپ کے والد کی قبر میں پیٹ لگ سکے، ان کو قبر میں عذاب نہ ہو۔ یہ فرض ہے آپ کے لیے۔ وہ عقیقہ کرنا فرض نہیں ہے، وہ والد کی طرف سے مسجدوں میں دان دینا فرض نہیں ہے، مگر یہ چیز فرض ہے میرے پیارے ساتھ، مگر ہم نہیں دیتے۔ ہم نماز میں پورے کے پورے مسلمان ہیں، لیکن لین دین کے معاملے میں، شادی بیاہ کے معاملے میں ہم پورے کے پورے مسلمان نہیں ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے یہودیوں کے بارے میں، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اے یہودیو تم نے اللہ کی کتاب کے دو ٹکڑے کر دیے، جو تمہارے من کی اچھا کے مطابق تھا تم نے لے لیا، جو تمہارے من کی اچھا کے خلاف تھا تم نے چھوڑ دیا۔ تو تم اللہ کی کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور ایک حصے پر تم ایمان نہیں رکھتے ہو۔ اے یہودیوں کان کھول کے سن لو، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے تم۔ جو اللہ کی شریعت کا بٹوارا کرے گا، جو اللہ کی شریعت کے معاملے میں چوزی بن جائے گا، جو اس کی اچھا کے مطابق ہوگا وہ لے لے گا، جو اچھا کے خلاف ہوگا وہ چھوڑ دے گا، اللہ کا وعدہ ہے وہ دنیا میں ذلیل ہوگا، اور آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں میرے پیارے ساتھی۔ تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ میرے ساتھی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ شیطان تو پہلے دن سے تمہارے باپ آدم کا دشمن رہا ہے۔ شیطان نے تو پہلے دن سے اللہ سے کہا تھا کہ اے اللہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیری صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، تیری سیدھی راہ میں بیٹھ جاؤں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، تیرے بندوں کو دائیں سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا۔ اے اللہ تیرے بندوں کو آگے سے بہکاؤں گا، تیرے بندوں کو پیچھے سے بہکاؤں گا۔ آگے سے بہکانے کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا اس آیت کی تفسیر میں، شیطان آگے سے بہکائے گا مطلب یہ ہے شیطان آپ کو دنیا کے جھنجٹ میں پھنسا دے گا، دنیا کے فتنے میں اتنا پڑ جاؤ گے کہ آخرت کو بھول جاؤ گے، کیونکہ آخرت آگے آنے والی ہے نا، تو آخرت کو تم بھول کر کے دنیا میں لگ جاؤ گے۔ اور پیچھے سے بہکائے گا مطلب دنیا کے جالوں میں آپ کو پھنسا دے گا، دنیا دار بن جاؤ گے تم، گناہوں کو سجا کر کے پیش کرے گا، تم کو زنا اچھا لگے گا، تم کو شراب اچھی لگے گی، تم کو رشوت اچھی لگے گی، تم کو حرام کمائی اچھی لگے گی، تم کو بینک کی ایف ڈی سے منع کیا جائے گا تمہیں لگے گا اس میں کیا غلط ہے، تمہیں سود سے منع کیا جائے گا تمہیں لگے گا اس میں کیا غلط ہے۔ علماء کہیں گے یہ حرام ہے، یہ سود حرام ہے، یہ انٹرسٹ حرام ہے، یہ بینک میں ایف ڈی کرانا حرام ہے، یہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، تمہیں لگے گا اس میں کیا حرج ہے۔ علماء کہیں گے فائننس پر موبائل مت لو، غلط ہے، یہ انٹرسٹ دینا پڑے گا، تمہیں لگے گا اس میں کیا غلط ہے، میرے پاس 10,000 میں 1 لاکھ کا موبائل لے رہا ہوں، کیا غلط ہے، میں قسط بھر دوں گا۔ اور جس مہینے تم ٹائم سے قسط نہیں بھرو گے اور پر ڈے تم کو 1,000 روپے جو انٹرسٹ دینا پڑے گا، تب تمہیں یاد آئے گا کہ ہاں علماء نے کہا تھا حرام ہے۔ تو اسلام نے اگر حرام کیا ہے تو یہ اسلام تو اللہ کا بنایا ہوا دین ہے۔ ہمارا دماغ تو بہت چھوٹا ہے، ہماری عقل میں ہو سکتا ہے وہ بات نہ آئے، مگر آج نہیں تو کل ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ بیاج اور یہ سود ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ آج پوری دنیا کی ارتھ ویوستھا جو بیٹھی ہوئی ہے اور پوری دنیا پریشان ہے، دنیا مان رہی ہے کہ اسی بیاج کی وجہ سے پریشان ہے۔ امیر پر امیر ہو رہا ہے، غریب بیچارہ اور غریب ہو رہا ہے، یہ بیاج کے ذریعے لوگوں کا خون چوسا جا رہا ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن نے کہا تھا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹائے گا، اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات میں برکت دے گا۔ یہ اللہ کا اصول ہے میرے بھائی۔ آپ سود اور بیاج کا پیسہ گھر میں لائیں گے، ایک نہ ایک دن تباہ ہو جائیں گے، برکت ختم ہو جائے گی۔ کیلکولیٹر پر آپ کو لگے گا پیسہ زیادہ کما رہے ہیں، آپ کی گणنا میں، آپ کے کیلکولیشن میں، آپ کی سنکھیا میں پیسہ زیادہ آئے گا، مگر جس پیسے میں سود اور بیاج شامل ہوگا وہ پیسہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ اللہ مٹا رہا ہے اس پیسے کو۔ تو شیطان آگے سے بھی بہکائے گا، پیچھے سے بھی بہکائے گا، دائیں سے بہکائے گا، نماز سے روکے گا آپ کو، حی علی الصلاۃ کی آواز آئے گی،
آپ اپنے کام میں اپنی دکان میں بیٹھے رہیں گے، مؤذن کہے گا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ 70 سال کا بوڑھا بیچارہ لاٹھی لے کر مسجد میں پہنچ جائے گا اور 20 سال کا جوان بستر پہ سویا رہے گا۔ اے اللہ، میں تیرے بندوں کو دائیں طرف سے بہکاؤں گا، ان کو نیکیوں سے دور کر دوں گا، وعن شمائلہم، اور تیرے بندوں کو بائیں طرف سے گمراہ کروں گا، گناہوں کو سجا کر کے پیش کروں گا، گناہوں کی اچھی پیکنگ کر دوں گا، گناہوں کو اتنا مزین کر دوں گا، تیرے بندے گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے، غلط کو غلط نہیں سمجھیں گے۔ اچھا، ایک بات پر آپ نے غور کیا؟ شیطان آگے سے گمراہ کرے گا، پیچھے سے کرے گا، دائیں سے کرے گا، بائیں سے کرے گا، اوپر کا نام اس نے نہیں لیا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اوپر اللہ ہے، اوپر اللہ ہے، اور اوپر سے اللہ کی رحمت ہم پر آتی ہے، لہٰذا شیطان اوپر سے کبھی ہم پر حملہ نہیں کر سکتا ہے، اللہ کی رحمت سے ہم کو کبھی نہیں روک سکتا ہے۔ تو شیطان پہلے دن سے یہ وعدہ کر کے بیٹھا ہے، اسی لیے جب اللہ کہتا ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو اللہ یہ بھی کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، میرے بندو تم شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، تم شیطان کے فٹ اسٹیپس پر نہ چلو، تم شیطان کے قدموں کے نشان پر نہ چلو۔ اچھا، شیطان کے قدموں کے نشان پر مت چلو، اس کا مطلب کہ جب انسان شیطان کو فالو کرنے لگتا ہے تو اتنا تگڑا فالو کرتا ہے کہ شیطان جہاں اپنا پیر رکھتا ہے انسان وہیں اپنا پیر رکھتا ہے، اتنا زیادہ تگڑا فالو کرتا ہے شیطان کو۔ تو اللہ نے کہا خبردار شیطان کو فالو مت کرو، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی وہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے، وہ قرآن کے 3 پارے کی آیت ہے، اور وہ لاسٹ آیت ہے جو ہمارے نبی پر نازل ہوئی تھی۔ The last verse of the Quran revealed on the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول پر اترنے والی آخری آیت، اس آیت کے اترنے کے بعد 7 دن کے بعد اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تھا۔ کون سی آیت ہے بھائی؟ ذرا کان کھڑا کر لو، ذرا غور سے سنو کہ وہ کون سی آیت ہے جو انتم آیت تھی، آخری آیت تھی جو اللہ نے اپنے نبی پر اتاری تھی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اے میرے بندو تم اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، سائنساں چاند پر پہنچ چکی ہے، انترکش میں انسان سیر کر رہا ہے، مگر سائنس کے پاس بھی اس سوال کا کوئی جواب نہیں کیا دنیا ہمیشہ رہے گی یا دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی؟ آپ کا قرآن بتا رہا ہے کہ ہاں دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی۔ سائنس کہتی ہے چوری کرنے والا اگر عیش کر رہا ہے تو سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں کہ کیا چوری کرنے والے کو چوری کی سزا ملے گی، کیا ظلم کرنے والے کو ظلم کی سزا ملے گی، کیا زنا کرنے والے کو زنا کی سزا ملے گی، کیا حرام کھانے والے کو حرام کی سزا ملے گی؟ آپ کا قرآن بتا رہا ہے جس سوال کا جواب سائنس نہیں دے پا رہا ہے اس سوال کا جواب قرآن دے رہا ہے۔ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اے میرے بندو اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ اچھا، قیامت ہوگی، حساب ہوگا، ہمیں اپنے اپنے عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ اے انسان، تو نے اگر ایک مائک بھی بنایا تو بیکار نہیں بنایا، مائک کا ایک مقصد تھا۔ تو نے اپنی کلائی پر ایک گھڑی بھی پہنی تو بے مقصد نہ بنائی، کوئی نہ کوئی مقصد تھا۔ تو نے اتنا بڑا پنڈال بنایا تو کوئی نہ کوئی مقصد تھا، تو نے یہ لائٹیں لگائی تو کوئی نہ کوئی مقصد تھا۔ اے انسان، تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، تو اللہ کا بندہ ہے۔ تیرے چھوٹے سے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ ہر کام کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ اے انسان، اگر تجھ کو یہ لگتا ہے دنیا ایسے ہی چلے گی، قیامت نہیں آئے گی، حساب و کتاب نہیں آئے گا، تو اس کا مطلب تو یہ بلیم کر رہا ہے، تو یہ دعویٰ کر رہا ہے، تو یہ الزام لگا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کھلواڑ کر رہا ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، زمین بنائی، آسمان بنایا، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو چھوڑ بھی دے کے رکھا ہے کہ وہ جو چاہے عمل کرے، اور پھر اللہ حساب بھی نہیں لے گا۔ اے انسان، تو نے اپنے مالک کو پہچانا ہی نہیں، تو نے اپنے خالق کو پہچانا ہی نہیں۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، اے انسان کیا تو یہ بھول گیا کہ تجھے اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، ایک حقیر پانی کے قطرے سے اللہ نے تجھ کو پیدا کیا، ثُمَّ
ثم کان علقۃ فخلق فسوا، ایک حقیر پانی کا قطرہ جمع ہوا خون بن گیا، پھر ماں کے پیٹ میں تو پہنچا، ثم خلق ثم جعل منها فجعل منه الزوجین الذکر والانثى، پھر تو دنیا میں آیا، لڑکا بن کے آیا، لڑکی بن کے آیا۔ جو اللہ تجھے ایک حقیر پانی کے قطرے سے جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اللہ مرنے کے بعد تجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرے گا میرے ساتھی، اور جس دن کرے گا وہ پرلے دیوس ہوگا، وہ ڈے آف دا ججمنٹ ہوگا، وہ ڈے آف دا ریزرکشن ہوگا، وہ دنیا کی تباہی کا دن ہوگا، وہ یوم القیامہ ہوگا، وہ یوم الحساب ہوگا، وہ یوم الدین ہوگا۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، میرے بندو ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کے سامنے لوٹائے جاؤ گے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور پھر اس دن ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور کسی کے ساتھ انیائے نہیں ہوگا۔ اللہ کی عدالت میں کسی کے ساتھ انیائے نہیں ہوگا۔ دنیا کی عدالتوں میں انیائے ہو سکتا ہے، کوئی زنا کر کے ریپ کر کے بھی بیل پا لے گا، کوئی جھوٹے کیس میں پھنسا کر کے بھی بیل نہیں پائے گا، دنیا کی عدالتوں میں ہوگا۔ اللہ کی عدالت میں کوئی انیائے نہیں، کوئی ناانصافی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی عدالت کا جج کون ہے؟ اللہ خود ہے، اور جب اللہ حساب لے گا تو کسی کے ساتھ انیائے نہیں کرے گا۔